الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خواتین و حضرات، مصیبتوں کے ذریعے سیرت سازی، کیریکٹر بلڈنگ ان ایڈورسٹیز، اس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دنیا میں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ مصیبتوں سے متاثر ہونا ایک انسانی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، مگر اس کا مقابلہ کرنا یہ انسان کے کردار سازی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حالات کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، تقدیر کا رونا روتے ہیں، اہل زمانہ کی شکایات کرتے ہیں، اور ایسے میں وہ اپنے کردار کو کمزور کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زمانے کے اس اونچ نیچ میں اپنی سطح کو برابر رکھتے ہیں۔ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، انسانوں کی آزمائش کے لیے اور انسانوں کی کردار سازی کے لیے۔ اس وقت ساری دنیا میں ایک وبا آئی ہوئی ہے، ایک پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، اس سے ساری دنیا متاثر ہے۔ زندگی کی چلت پھرت ختم ہو گئی ہے، دنیا خاموش ہو گئی ہے۔ لوگوں کے پاس دولتوں کا انبار ہوتے ہوئے اس دولت سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ اس مصیبت نے مالدار اور غریب دونوں کو برابر کر دیا، دونوں کو گھر کے اندر محصور کر دیا، دونوں کو محدود رزق پر قانے کر دیا۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ مصیبتیں سب کو صبر سکھاتی ہیں، مسلمان ہو کہ ہندو، عیسائی ہو کہ سکھ ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو یا خدا کا انکار کرنے والا۔ ان مصیبتوں کے ذریعے سے انسان کے اندر صبر کا رویہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی صفت دھیرے دھیرے وہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ انسان ان مصیبتوں کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ خدا نے اسے کتنا اچھا رکھا، دوسروں کے مقابلے میں جب وہ کمپیئر کرتا ہے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت چلت پھرت کم ہو گئی ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں زندگی میں جن کی ہمیشہ کے لیے چلت پھرت بند ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج روزی روٹی میں وہ انواع و اقسام کی چیزیں میسر نہ آتی ہوں، لیکن زندگی میں کتنے لوگ ہیں جو سوکھی روٹی کھا کر رات گزارتے ہیں۔ تو کمتر لوگوں پر نگاہ ڈال کر اپنی قسمت پر آدمی خوش ہونا بھی سیکھتا ہے۔ یہ مصیبتیں اگر نہ آتی تو انسان کو راحت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب تک کہ کشتی موجوں کے تھپیڑے نہیں کھاتی، طغیانی اور بھنور میں پھنستی نہیں، ساحل کی خاموش اور آرام دہ فضا کا احساس مسافر کو نہیں ہوتا۔ یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس وقت انسان کو اپنے دوستوں کا بھی وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ساتھ دیتا ہے اور کون اس وقت دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ مصیبتیں انسان کو خدا سے رشتہ جوڑنے پر مجبور کرتی ہیں اور یہ بات یاد دلا دیتی ہیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے،
دنیا کی زندگی پائیدار نہیں ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور اسے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 کا میں نے مطالعہ کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ سے منہ موڑے گا، جو مجھ سے دور ہو جائے گا، جو میری تعلیمات سے روگردانی اختیار کرے گا، میں اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ آج سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ سائنس بھی مجبور ہے، ٹیکنالوجی بھی مجبور ہے، انڈسٹریل پاور بھی مجبور ہے، اکنامک پاور بھی مجبور ہے، اور وہ ممالک جہاں ہیلتھ کیئر سب سے اعلیٰ ترین نظم جس کا پایا جاتا تھا، وہ مملکتیں بھی اس وقت مجبور ہیں۔ جو ہم سے منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ بار بار نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور نشانیاں تھیں، ان سے سبق نہیں حاصل کیا گیا، تو چھوٹی چھوٹی اس کی فوج ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا، اپنی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، انہیں احساس ہونا چاہیے وہ کسی کا بندہ ہے، وہ کسی کے غلام ہیں، وہ اپنے آپ میں آقا نہیں ہیں۔ وہ اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو گویا کہ اس دنیا میں اندھے ہیں۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد جب آخرت میں اٹھایا جائے گا تو ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے قال رب لم حشرتنی اعمی، اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا، وقد کنت بصیرا، حال یہ تھا کہ میں بینا تھا، میری آنکھیں اچھی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، میری آیتیں جب تمہارے پاس آئی تھیں تم نے اسے فراموش کر دیا۔ اس کا بدلہ یہی ہے کہ آج تمہیں بھلا دیا جا رہا ہے۔ حضرات، یہ وقت ہے خدا کی طرف لوٹنے کا، اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا پارسی اور کیا جین، خدا کو ماننے والا، خدا کو نہیں ماننے والا، سب کے لیے یہ موقع آیا ہے خدا کی طرف لوٹنے کا۔ اس وقت وہ خدا کی طرف لوٹنے پر مجبور ہیں۔ ان کا ضمیر ان کو کہتا ہے، جو لوگ ہر آن ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں وہ شکست کھا جائیں گے، اور ان کو بھی خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ جو لوگ اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف لوٹیں گے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس وقت ایک بندہ مومن کا، ایک اچھے انسان کا سلوگن کیا ہونا چاہیے۔ قرآن نے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ خوف سے، اس وقت دنیا خوف کے اندر مبتلا ہے، فیئر کے اندر مبتلا ہے کہ کہیں اسے بیماری نہ لگ جائے، کہیں موت واقع نہ ہو جائے، کہیں غربت نہ آ جائے۔ کس کس قسم کے خوف میں لوگ مبتلا ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم ضرور ان کو خوف سے آزمائیں گے، مال کا نقصان ہوگا، اکانومی کراش ہونے کا امکان ہے، والانفس، اور انسانی جانوں میں بھی نقصان ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں متاثرین ہیں، والثمرات، اور پھل اور کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ وبشر الصابرین، ایسے زمانے میں جبکہ شدائد مصیبتیں آ رہی ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے صبر کے ذریعے سے سیرت سازی ہوتی ہے، کردار سازی ہوتی ہے، کریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے۔ جب ایڈورسٹیز کا زمانہ آتا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہم اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں،
وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے گمان کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہم پر ہماری قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسی کی مدد سے ہم اس آزمائش سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور وہ رب سب کا رب ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، کسی ایک قوم کے لیے اس کی رحمت نہیں ہے، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے اس کی رحمت نہیں ہے، اس کی رحمت بے پایاں سب کے لیے ہے۔ جو اس کے دامن میں پناہ لینا چاہے ایسے موقع پر وہ سب کو پناہ دے گا، سب کے لیے اس کا آستانہ کھلا ہے، سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ پہلا کلمہ، پہلا سلوگن یہ ہے کہ ہم اس کے ہیں تو وہ ہمارا ہے۔ جب ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے تو ہمارے لیے بھلائی کا راستہ وہ کھولے گا، ہمارے لیے ان مصیبتوں سے نکلنے کی راہ وہ پیدا کرے گا، ہمارے لیے وہ مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اور اگر اس کی مشیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس میں پھنس کر رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں نہیں تو آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بے پایاں اجر عطا کرے گا۔ وہ سب کا خدا جب پکارتے ہیں ہم اسے تو وہ جواب دیتا ہے۔ یہ ہے انا للہ، ہم اسی کے ہیں، وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، وہ ہمارے سوال کا جواب دیتا ہے۔ حضرات، اس وقت لوگ خدا کی طرف پلٹیں گے، آپ کو بھی پلٹنا ہے۔ یہ نہ مان لیں کہ ہم نے بے شعوری میں کبھی کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کی طرف ہماری زندگی چلی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی خدا سے بے نیازی پر مشتمل ہو، خدا سے روگردانی پر مشتمل ہو۔ یہ موقع ہے اسسمنٹ کا، احتساب کا، اور اس کی طرف پلٹنے کا، اور خود آپ پلٹیں اور آپ کے جتنے بھائی بندے، دوست، احباب، مسلم، ہندو، عیسائی، سکھ، جو خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہو اس کی رہنمائی کریں۔ یہ موقع ہے، حالات سازگار ہیں، دل کے اندر نرمی اور گداز پایا جاتا ہے اور لوگ خدا کی طرف پلٹیں گے، تو آپ بھی پلٹیے اور لوگوں کو بھی خدا کی طرف پلٹنے میں مدد کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں کردار سازی کے لیے، سیرت سازی کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے، اس لیے کہ اللہ ہی کے ہی ہم اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہاں لوٹیں گے؟ قرآن بتاتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ جو اس کی طرف پلٹیں گے وہ سلامتی والے گھر جنت میں جائیں گے، جو اس کی طرف نہیں پلٹیں گے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں اس کی ناراضگی مول لیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس لیے خدا کی طرف پلٹنا اور کردار سازی وہ اس لیے ہے کہ دار السلام کی طرف وہ بلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فضل کا موقع ہے، یہ احسان کا موقع ہے، یہ تربیت کا موقع ہے، یہ کردار سازی کا موقع ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، ہم باہر کے حالات پر قابو پانا چاہتے ہوں تو پہلے اندر پر قابو پانا پڑے گا۔ آپ ظاہر کو بدلنا چاہتے ہوں تو باطن کو بدلنا پڑے گا، اور بیرون کی دنیا کو سدھارنا چاہتے ہوں تو اندرون کی دنیا کو سنوارنا پڑے گا۔ اس انٹرنل چینج کے بغیر آپ ایکسٹرنل چینج نہیں لا سکتے۔ تو اس انٹرنل چینج کو اللہ تعالیٰ نے پری کنڈیشن بنایا کہ اندر سے بدلو گے تو باہر کی دنیا بدلے گی، کردار بدلو گے تو دنیا بدلے گی، اندر سے کریکٹر بلڈنگ کرو گے تو دنیا کے حالات کو سنوارنا تمہارے لیے آسان ہوگا۔ تو کردار سازی کا موقع فراہم کرتا ہے یہ موقع۔ اور قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بہت سی مصیبتیں، بہت سی مشکلات انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہم سے بہت درگزر کرتے رہتا ہے، کسی ایک بات پر وہ پکڑتا ہے ورنہ سینکڑوں ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو وارننگ ہے، موقع ہے، الارم ہے کہ بدل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے آپ کو چینج کرو۔ یہ مصیبتیں انسان کی کردار سازی کے لیے آتی ہیں۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب کبھی مجھے اپنی بیوی سے کوئی
تکلیف پہنچتی ہے، یا بچے کبھی بغاوت کرتے ہیں، یا کبھی میرا گھوڑا سواری کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو میں دوسروں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں اپنے اندرون کی دنیا میں جھانکتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کسی غلطی، یہ میرے کسی گناہ کا سبب ہے جس کے نتیجے میں آج بیوی نے نافرمانی کی، آج بچے نے بغاوت کی، آج گھوڑا میرے سفر کے لیے تیار نہیں ہوا۔ میں اپنے اندرون کا جائزہ لیتا ہوں۔ اسی طرح سے امام شعرانی نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اپنی ذات کے اندر تلاش کرتا ہوں کہ میرے کردار کے اندر کیا خامی ہے، میرے کیریکٹر کے اندر کیا لیکونہ ہے، میں اسے تلاش کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کو اس لیے مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے رشتہ دار، میرا گھوڑا یا میری کوئی بھی چیز ہو، وہ میرا عکس ہے، وہ میرا سایہ ہے۔ شے سیدھی ہوگی تو سایہ سیدھا ہوگا، شے ٹیڑھی ہوگی تو سایہ ٹیڑھا ہوگا۔ ٹیڑھے سائے کو دیکھ کر میں شکایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شے ٹیڑھی ہے، چیز ٹیڑھی ہے، لکڑی ٹیڑھی ہے، لکڑی کو سیدھا کروں تو اس کے بعد جو ہے سایہ سیدھا ہو سکتا ہے۔ تو کردار سازی کے لیے یہ جو مواقع آتے ہیں، یہ جو ایڈورسٹیز آتی ہیں، یہ مشکلات جو آتی ہیں، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، اس سے ہمارے اسکالرز نے یہ مانا لیا ہے کہ یہ اندرون کا سقم ہے، یہ اندرون کا ٹیڑھ ہے، یہ اندرون کی خرابی ہے جو کبھی باہر ہمارے ہی گھروں میں یا ہمارے آس پاس کے ماحول میں نظر آتی ہے۔ اگر اسے درست کرنا ہو تو اپنی ذات کو درست کرنا پڑے گا۔ ہمارا عمل درست کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ دنیا میں زندگی کے مسائل حل ہوں گے نہ آخرت میں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان نے اپنے نفس کو خدا کے ہاں رہن رکھ دیا ہے، مارٹگیج کر دیا ہے۔ نیک اعمال کریں تو اپنے نفس کو واپس چھڑا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں، برے اعمال کریں گے تو اپنے نفس کو ہم خدا کے پاس سے چھڑا نہیں سکتے، وہ نفس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اب میں کردار سازی کے 4 نقطوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا، آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا، اور یہ باتیں سب کے لیے ہیں، کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے یہ باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مظلومیت کی نفسیات سے باہر آئیے، یعنی یہ ہے کہ وکٹم ہوڈ کا کارڈ پلے نہ کیجیے۔ دونوں طرف سے وکٹمائزیشن کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہم وکٹم ہیں، ہم وکٹم ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں دبایا جا رہا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تہذیب کے لیے خطرہ ہے۔ دونوں طرف سے وکٹم کا کارڈ پلے کیا جاتا ہے۔ نفسیات میں کہا جاتا ہے کہ انسان ایٹ اے گیون ٹائم 3 میں سے ایک رول پلے کرتا ہے، یا تو وہ پروزیکیوٹر بنتا ہے، یعنی جارح وکیل کی طرح اپنا کیس دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، یا وکٹم ہوتا ہے، مظلوم کا احساس اسے ہوتا ہے۔ یہ دونوں رول غلط ہوتے ہیں۔ ریسکیور کا رول پلے کرنا چاہیے، ہم مسلم امت کو بھی ریسکیو کریں، ہم برادران وطن کو بھی ریسکیو کریں، ہم اس ملک کو بھی جہاں یہ پھنس رہا ہے وہاں سے ریسکیو کریں۔ کردار میں سب سے بڑا رول ریسکیور کا رول ہے، نجات دہندہ کا رول ہے۔ دنیا میں جو انبیاء آئے نجات دہندہ بن کر آئے، دنیا میں مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ آئے وہ نجات دہندہ بن کر آئے، اور اپنے قوموں کی نجات کے لیے انہوں نے کام کیا۔ کردار کا یہ رول پلے کرنا چاہیے، وکٹم ہوڈ کا رول فی الفور بند کرنا چاہیے۔ یہ جو ویڈیوز جس میں کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہو، عام کرنے کا رویہ بند کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی گروپ میں اور کسی نے پوسٹ کیا تو اس آدمی کو نکال دیجئے ایک دن کے لیے، جو مظلومیت کا رونا روتا ہے، لوگوں کو وکٹم ہوڈ کی سائیکالوجی کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کوئی مضمون، کوئی آرٹیکل، کوئی ویڈیو کلپ، کسی نے زہر افشانی کی، کسی نے زہر اگلا ایک مذہب کے خلاف، فوراً اس کو عام کرو، اس کو سرکولیٹ کرو۔ روکنا چاہیے، یہ مظلومیت کا رونا بند کرنا چاہیے۔ مظلومیت کا رونا دونوں طرف سے بند ہونا چاہیے۔ جس دن مسلمان نوجوان
مرد ہو کہ عورت یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی ایسی چیز فارورڈ نہیں کریں گے جس سے ہماری مظلومیت جھلکتی ہو، تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے اندر یا دیگر لوگوں کے اندر بھی مظلومیت سے باہر نکل کر ریسکیور کا رول پلے کرنے کے وہ لائق بن جائیں گے۔ یہ رونا بند کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کا جواب فرقہ واریت نہیں ہے، کمیونلزم کا آنسر کمیونلزم نہیں ہے۔ کچھ لوگ صبح شام ہندو مسلم کا منتر پڑھتے ہیں، اس کے جواب میں مسلم نوجوانوں کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیے، فیس بک پر دیکھیے یا کسی اور ان کے سوشل میڈیا میں دیکھیے، تو وہ بھی ایسی ہی چیزیں کرتے رہیں گے۔ ان کے ہاں بھی بعض کردار کے کارٹونز بنانا، ان کے خلاف جوک عام کرنا یا ان کی تضحیق کرنا، یہ اس کا جواب سمجھتے ہیں۔ کمیونلزم جہاں ادھر ہے تو ادھر بھی کمیونلزم پایا جاتا ہے، ادھر اگر فرقہ واریت کا زہر ہے تو اس کے جواب میں ادھر بھی فرقہ واریت پائی جاتی ہے۔ حق گوئی یہ انسان کے کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا کام، فرقہ واریت کو بند کیجئے۔ آپ اپنے گروپ میں، اپنی تقریروں میں، کہیں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بات آتی ہے جس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہو، کمیونلزم کا احساس ہوتا ہو، فوراً اسے بند کیجئے۔ دنیا میں باتیں کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں کہ یہی ایک موضوع رہ گیا ہے باتیں کرنے کے لیے، دونوں طرف سے اس کو بند ہونا چاہیے۔ تیسری بات کردار سازی میں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیجئے۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہندوؤں سے بھی غلطی ہوتی ہے، مسلمانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہماری انفرادی زندگی میں کتنی غلطیاں نہیں ہوتی، ہم اپنے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم قرض لیتے ہیں تو قرض کی ادائیگی میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہماری معاشرتی زندگی کے اندر جھوٹ بھی ہے، دھوکہ دھڑی بھی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کے محلوں میں جا کر دیکھیے کہ کیسی وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی نگاہ کو اندر کی طرف کریں گے، جب ہم کیمرے کو انسائٹ کریں گے تو ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں گی۔ ہم دوسروں میں غلطیاں تلاش کرنے کی وجہ، جس دن انسان اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے اور فائنڈ آؤٹ کرنے کا عادی ہو جائے گا، اس دن سے اس کی کردار سازی کا عمل شروع ہو جائے گا، وہ کردار بنانا شروع کرے گا۔ اور آخر بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمارا جو بینچ مارک ہے وہ قرآن و سنت ہونا چاہیے۔ کردار سازی کا اہم ترین ٹول قرآن و سنت ہے۔ یہ آپ کو تعجب لگے گا کہ میں یہ کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا، حق کو پہچاننے کے ہم نے اور بہت سے معیار ایجاد کر لیے۔ ہمیں ہمارے حضرت سب سے زیادہ محبوب، ہمیں ہماری جماعت سب سے زیادہ محبوب، ہمیں ہمارا مدرسہ سب سے زیادہ محبوب، ہمیں ہمارا مسلک سب سے زیادہ محبوب۔ کبھی ہم کوشچن نہیں کرتے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم سوال کھڑا نہیں کرتے کہ یہ بات کتنی ویلڈ ہے، یہ کردار کتنا ویلڈ ہے، یہ نظم جماعت کتنا صحیح ہے۔ یہ ساری چیزوں کو ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر کوشچن نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کو معیار بنائیے، کسی کے سحر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہمارے لیے معیار ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے معیار ہے۔ اس کی روشنی میں کوئی بھی فرد نظر آئے تو اس کے مرید بن جائیے، اس کا شاگرد بن جائیے، اس کے ساتھ چلنا سیکھیے۔ اور جو قرآن و سنت کے مطابق جن کی زندگیاں نہیں ہیں، وہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، یہ جو مواقع آئے ہیں یہ بہت ہی عظیم مواقع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، عبث نہیں کرتا، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یہ جو مصیبتیں آئیں یہ بھی اس کی مہربانی ہے، یہ سبق کے لیے ہے، یہ نصیحت کے لیے ہے، یہ دنیا بیزارگی کے لیے ہے، دنیا کی ناپائیداری کو سمجھنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، خدا کی طرف لوٹنے کے لیے یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ خدا کی طرف لوٹنا یہ بہت اشد ضروری ہے۔ خود ہم لوٹیں، ہم اپنے بندگان خدا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی خدا کی طرف پلٹنے میں، لوٹنے میں مدد کریں۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ٹھیک کریں اور درست کریں۔ اس سلسلے میں ہم وکٹم ہوڈ سے باہر آئیں، ہم کمیونلزم کا جواب کمیونلزم سے نہ دیں،
ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگیں اور کسی بھی کام کو، کسی بھی فرد کو اور کسی بھی پروگرام کو جانچنے کا واحد معیار قرآن و سنت ہے. اگر ہم یہ اپنے کردار کا حصہ بنا لیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامرانی ہمارے مقدر میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کردار کو پختہ سے پختہ تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.